اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ امید ہے انشاءاللہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہماری بحث کتاب شرح مئات عامل میں نوع ثامن میں ہے۔ اس نوع میں ہم جو عامل پڑھ رہے ہیں وہ اسماء ہیں اور ان کے معمول بھی اسماء ہیں۔ تو یہ پہلی نوع ہے جہاں پر ہم حروف کی بحث کو ختم کر رہے ہیں اور افعال جو معمول بن رہے تھے یا افعال جو عامل بن رہے تھے ان کی بحث بھی ختم ہوئی۔ اب وہ اسماء پڑھیں گے جو خود اسماء پر داخل ہو رہے ہیں۔ ابھی تک ہم نے جو اسماء پڑھے ہیں وہ معمول واقع ہو رہے تھے یا جب عمل کر رہے تھے تو کسی فعل پر عمل کر رہے تھے، یا حروف ایسے پڑھ رہے تھے جو اسماء پر داخل ہو کر ان کو اپنا معمول بنا کر جر یا نصب یا رفع دے رہے تھے۔ لیکن آج ہم واحد اور ممتاز ایک الگ قسم کی نوع پڑھ رہے ہیں جو اسماء پر ہے، جس کا عامل بھی اسماء ہیں اور جن کے معمول بھی اسماء ہیں۔ تو یہ ٹوٹل جو آج کا درس ہے ہمارا وہ تقریباً تطبیقی ہے۔ تو آج ہم انشاءاللہ جو نکات ہوں گے وہ میں لکھواؤں گا ورڈ پہ، تو باقی ہم انشاءاللہ کتاب سے ہی پڑھیں گے کیونکہ آج کا درس تطبیقی ہے۔ تو یہ نکات جو میں نے ابھی ہی بیان کی ہیں میں ان کو تیزی سے لکھ دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ اسماء جو اسماء پر داخل ہوتے ہیں اور اس نوع میں ہم ان اسماء کے بارے میں پڑھیں گے جو اسماء پر داخل ہو کر ان کو نصب دیتے ہیں۔ یہ ٹوٹل ہمارے پاس 4 اسماء ہیں جو کیا کرتے ہیں، دوسرے اسماء پر اثر انداز ہوتے ہیں، ان کو نصب دیتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہمارے پاس عامل ہے وہ ہے اعداد۔ آپ جانتے ہیں اعداد اردو ہو یا عربی ہو، انگلش ہو، کسی بھی زبان میں جو اعداد ہوتے ہیں وہ مبہم ہوتے ہیں۔ یعنی جب ہم کہتے ہیں 10 15 تو اس سے کیا مراد ہے، یعنی کیا 10 کیا، یا جب ہم کہہ رہے ہیں 12 تو 12 سے مراد کیا لے رہے ہیں ہم، 12 امام ہیں، 12 انسان ہیں، 12 نبی ہیں، 12 کوئی چیزیں ہیں، 12 کتابیں ہیں۔ تو ہم جانتے ہیں کہ اعداد کیا ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا عامل اعداد ہیں۔ اعداد ہمیشہ مبہم ہوتے ہیں۔ ہمیں بتانا پڑتا ہے کہ 12 کیا، مثلا اگر آپ بولیں 10 12 1 2 3 4 یہ سب کیا ہیں، مبہم ہیں۔ جو ان کا ابہام دور کرتا ہے وہ کیا چیز ہوتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں تمیز۔ تمیز یعنی وہ چیز جو ان کو ممتاز کر دیتی ہے، جو چیز ان کو فرق جو ان کے درمیان میں لے آتی ہے اور ہمیں بتاتی ہے کہ 12 چیزیں کیا ہیں۔ تو اس کو جو چیز اس کا ابہام دور کرے گی، جو چیز ان کا ابہام دور کرے گی اس کو تمیز کہتے ہیں۔ مثلا ہم کہیں گے 10 مثلا امام، 12 افراد، 1 خدا، 5 پنجتن پاک۔ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں پنجتن پاک یہ کیا ہے، تمیز ہے۔ 12 کیا ہم کہہ رہے ہیں، یہ کیا ہے، تمیز ہے۔ 14 معصوم، معصوم کیا ہے، تمیز ہے۔ تو یہاں سے ہمیں 2 نکات پتہ چلے۔ یہ کہ اعداد جب ہم پڑھتے ہیں تو اعداد کیا ہوتے ہیں، مبہم ہوتے ہیں، اور ان کا ابہام دور کرنے کے لیے ایک ایسے کلمے کی ضرورت ہوتی ہے جو ان کا ابہام دور کرے۔ مثلا 12 امام 14 معصوم، معصوم اور امام کیا ہے، یہاں پر تمیز ہے۔ تو جب اعداد آتے ہیں عربی زبان میں اور ان کی جب تمیز آتی ہے ان کا ابہام دور کرنے کے لیے تو کیا واقع ہوتا ہے آپس میں، یہ ایک دوسرے کے لیے کیا کرتے ہیں، فرماتے ہیں اعداد اپنی تمیز کو کیا دیتے ہیں، نصب دیتے ہیں۔ اعداد اپنی، دوسرا نقطہ، اپنی تمیز کو نصب دیتے ہیں دونوں اسماء
عدد بھی اسم ہے اور تمیز بھی اسم ہوتی ہے. مثلا 12 امام، یہ اردو کی میں مثال دے رہا ہوں. اب جب 12 ہم کہہ رہے ہیں، 12 کیا ہے؟ عدد ہے، اور امام بھی کیا ہے؟ امام بھی عدد ہے. تو یہاں پر ایک نقطہ ہم نے بیان کیا. دوسرا نقطہ جو ہم نے یہاں پر بیان کرنا ہے وہ یہ ہے کہ پھر اعداد کی تمیز کیا ہوگی؟ ہمیشہ منصوب ہوگی. فرماتے ہیں ہمیشہ منصوب نہیں ہوتی. تیسرا نقطہ، اعداد کی جو تمیز ہوتی ہے آیا وہ ہمیشہ منصوب ہوتی ہے؟ فرماتے ہیں جی نہیں. جو اعداد منصوب ہوتے ہیں، جن کی تمیز منصوب ہوتی ہے، صرف وہ ہم نے یہاں پر پڑھنے ہیں. البتہ وہ اعداد بھی ہم اسی کے ضمن میں پڑھ لیں گے جہاں پر مجرور یا کچھ اور ہوتے ہیں، وہ بھی ہم نے یہیں پر پڑھنے ہیں. کیونکہ اعداد کی جب بحث چل رہی ہے تو بندہ چلو ایک ساتھ ہی پڑھ لے کہ اعداد کی تمیز ہمیشہ منصوب ہوگی یا کیا ہوگی، وہ ہم یہاں پر پڑھ لیں گے. لیکن چونکہ ابھی ہم عامل پڑھ رہے ہیں، اور وہ عامل جو اسم کو نصب یا رفع یا جر دیتے ہیں، اس کے ذیل میں ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ اعداد کیا کرتے ہیں؟ تمیز کو نصب دیتے ہیں. تو اکثر اعداد میں کیا ہوتا ہے؟ تمیز منصوب ہوتی ہے، لیکن بعض اعداد ایسے ہیں جن میں تمیز مجرور ہوتی ہے. ضرور نہیں ہے کہ سب اعداد کی تمیز کیا ہو؟ منصوب ہو. جیسے فرماتے ہیں کہ ایک، اور ایک میں یہاں پر انگلش والا لکھ دیتا ہوں کیونکہ وہ ہو جائے گی یہاں پر، اور 2 کی تمیز اصلاً ہوتی ہی نہیں ہے. مثلا آپ اس میں یہ نہیں کہتے کہ ایک مرد، آپ کہتے ہیں رجلن، رجلان. آپ یہ نہیں کہتے رجلن واحد. اگر رجلن واحد آپ نے کہنا بھی ہو تو وہ تاکید کے لیے آپ کہتے ہیں کہ ایک مرد، ورنہ رجلن سے بھی آپ کو معلوم ہو رہا ہوتا ہے کہ رجلن سے مراد ایک ہی مرد ہے، کیونکہ رجلن کیا ہے؟ خود واحد ہے، اس کے اندر واحد کا معنی خود پایا جاتا ہے. یا جب آپ کہتے ہیں رجلان، اس میں آپ کو ضرور نہیں ہے کہ آپ بتائیں کہ رجلان اسنان یا اسنتان. تو یہاں پر آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ خود رجلان میں یہ چیز موجود ہے کہ وہ تثنیہ پر دلالت کرتا ہے. لیکن جب آپ آ جاتے ہیں رجالن پر، اب رجالن سے کتنے مرد مراد ہیں؟ کم از کم 3 مراد ہیں. تو اس میں ساتھ آپ کو بتانی پڑے گی یا نہیں بتانی پڑے گی کہ کتنے مرد ہیں؟ تو یہاں پر تمیز آپ کو لانا پڑے گی کہ کتنے مرد ہیں. 3 ہیں، کم از کم 3 ہونے چاہیے رجالن میں، کیونکہ جمع ہے. جمع کتنے پر کم از کم دلالت کرتا ہے؟ 3 پر کم از کم دلالت کرتا ہے. جب 3 پر ہم پہنچیں گے تو وہاں پر تمیز لانا ضروری ہو جائے گا، کیونکہ جمع کا اطلاق کم از کم 3 پر ہوتا ہے، لیکن 3 سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے، پر بھی ہو سکتا ہے. اس لیے ہمیں بتانا پڑتا ہے تمیز لا کر جو ابہام دور کرے کہ کتنے افراد ہیں، یا مثلا کتنی چیزیں ہیں. اگر چیزیں ہیں تو آپ بتائیں گے اشیاء. اشیاء کیا ہیں؟ شیء ایک شے، شیئان 2 شے. اب جب شیئان آپ کے شے اشیاء کہیں گے، جمع لائیں گے، تو پھر تو نہیں پتہ چلے گا کہ کتنے شے مراد ہیں. کم از کم 3 ہم وہاں پر مراد لیں گے، لیکن پھر بھی آپ کو بتانا پڑے گا کہ کتنی چیزیں وہاں پر موجود ہیں. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ 3 سے لے کر 9 تک تمیز کیا ہوتی ہے؟ 3 سے لے کر 9 تک فرماتے ہیں تمیز مجرور ہوتی ہے. یہ آپ نے نقطہ نوٹ کرنا ہے کہ 3 سے لے کر 9 تک تمیز جمع مجرور ہوتی ہے. جیسے ثلاثۃ رجال، 3 مرد. جب آپ کہیں گے 3 سے 9 تک اگر آپ نے بیان کرنا ہو تو رجالن جب تمیز لائیں گے تو کیا لائیں گے؟ یا مثلا آپ کہیں گے ثلاثۃ اشیاء،
تو یہ بھی کیا ہوگی؟ جمع مجرور ہوگی۔ تو اس کی مثال ہم قرآن مجید سے لاتے ہیں اور ان کی ہم تطبیق کرتے ہیں۔ پھر فرماتی ہیں یہ جو 10 ہیں، 20 ہے، 30، 40، یہ جو 10 دہائیوں کے جو ہیں اعداد، ان کی کیا ہوتی ہے؟ تمیز ان کی منصوب ہوتی ہے۔ مثلا پھر آپ نے بیان کرنا ہے کہ مثلا 13 سے لے کر 19 تک کیا ہوتی ہے؟ مذکر ہوگی، اس کی عدد مذکر ہوگا یا تمیز مؤنث ہوگی، یا مثلا بعض میں اگر تمیز مؤنث ہے تو عدد مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا۔ جو اور ایک اور بحث جو ہم نے ادھر پڑھنی ہے وہ یہ ہے کہ جب عدد کیا ہو؟ جب تمیز مذکر ہو، مثلا آپ نے بتانا ہے کہ 13 مرد، یا مثلا آپ نے بتانا ہے 3 مرد، تو وہاں پر عدد آپ مذکر لائیں گے یا مؤنث؟ جس طرح سے آپ نے ثلاثۃ رجال میں ثلاثۃ تو مؤنث ہے، رجال کیا ہے؟ مذکر ہے، تو پھر آپ نے یہ کیوں کیا؟ ثلاث رجال کیوں نہیں کہا؟ یا مثلا اگر آپ کہیں 3 عورتیں تو آپ کیا کہتے ہیں؟ ثلاثو امرأتن، تو یہاں پر تو امرأتن جب مؤنث ہے تو ثلاثو یہاں پر تائے مؤنث کیوں نہیں آئی؟ تو یہ بھی قواعد ہیں جو اعداد کے ذیل میں ہم پڑھیں گے کہ اگر تمیز مذکر ہو تو اس کا عدد مؤنث لانا ہے یا مذکر۔ اسی طرح سے اگر تمیز مؤنث ہو، مثلا آپ نے عورتوں کے بارے میں بتانا ہے، جو تمیز ابہام کو دور کرنے والی تمیز آ رہی ہے وہ عورتیں ہیں یا مؤنث کا صیغہ ہے، تو عدد مذکر لانا ہے یا مؤنث۔ یہ بھی ایک ہماری بحث ہوگی جو ہم اس میں پڑھیں گے۔ جو بقیہ اس میں آ رہے ہیں اعداد کے علاوہ وہ ہم بعد میں پڑھیں گے، اگر ہمارا درس پہنچ سکا، ممکن نہیں ہے کہ آج مثلا پہنچ جائے، لیکن اگر پہنچ گیا تو ہم آگے پڑھیں گے۔ جو دوسرا ہے عدد کے بعد اس میں اسماء منصوبات میں جو نصب دیتے ہیں، عوامل اسماء نصبہ، ان میں دوسرا کیا ہے؟ کم ہے، لیکن ان کو ہم پڑھیں گے کل۔ کم، تیسرا کیا ہے؟ تیسرا کعین ہے، کعین، اور چوتھا کیا ہے؟ قضا۔ تو یہ بھی کیا کرتے ہیں؟ ہم اسم کو نصب دیتے ہیں، لیکن یہاں پر اگر ہم پڑھ سکے تو ان کو پڑھیں گے، ورنہ ہم ابھی تطبیق کی طرف جاتے ہیں، اعداد کی تطبیق کی طرف، اور ان کی مثالیں بھی قرآن مجید سے لائیں گے کہ آیا اسی طرح سے وارد ہوا ہے یا نہیں وارد ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النوع الثامن، 8ویں نوع، اسماء تنصب الاسماء النقرات علی التمییز۔ اسماء وہ اسماء جو نصب دیتے ہیں اسماء نقرات کو تمیز کی بنا پر۔ اب آپ نے جان لیا کہ یہ خود بھی اسماء ہیں، عامل بھی اسماء ہیں، اور معمول بھی ان کا کیا ہوگا؟ اسماء ہوں گے، لیکن یہ اسماء کیا ہوں گے؟ ہمیشہ نکرہ ہوں گے۔ نکرہ اور معرفہ کی ایک دفعہ پہلے بھی ہم بیان کر چکے ہیں کہ نکرہ وہ اسم ہوتا ہے جو ناشناختہ ہوتا ہے، لیکن معرفہ کون سا ہوتا ہے؟ جس کی معرفت ہوتی ہے، جس کا پتہ ہوتا ہے، جو معروف ہوتا ہے، جو اسم کیا ہوتا ہے؟ ناشناختہ نہیں ہوتا۔ مثلا زید یا علی، عمر، یہ اب ایک بندے کا نام ہے اور پتہ ہے وہ بندہ کون ہے، لیکن جب ہم کہتے ہیں رجل، یا جب ہم کہتے ہیں کہ کرسی، جب ہم کہتے ہیں کتاب، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ ناشناختہ ہیں۔ اگلا بندہ پوچھے گا کون سی کتاب یا کون سا مرد، تو یہاں پر یہ کیا ہے؟ اسماء نکرہ ہیں۔ تو فرماتے ہیں آج کی نوع جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ اسماء ہیں، خود عامل بھی اور ان کے معمول بھی کیا ہیں؟ اسماء ہیں جن پر یہ عمل کرتے ہیں، لیکن وہ کیا ہوتے ہیں؟ اسماء نکرہ ہوتے ہیں۔ تو ان کو کس کی بنا پر یہ نصب دے رہے ہوتے ہیں؟ تمیز کی بنا پر۔ تمیز کا مطلب ہم نے جانا کہ تمیز کا مطلب یہ ہوتا ہے جو چیز آ کر آپ کو ممتاز کر دیتی ہے اسماء کو۔ اگر آپ پہلے ممتاز نہیں تھے، آپ کے اندر پہلے ابہام موجود تھا،
تو جب آپ کی تمیز آ جائے گی تو اس سے آپ کو کیا پتہ چل جائے گا کہ یہ شخص کیا ہو گیا ہے، دوسروں سے جدا ہو گیا ہے اور اس کے اندر ابہام جو تھا وہ ختم ہو گیا ہے۔ تو اسماء کیا ہیں؟ ہمارے پاس سب سے پہلے جو اسماء ناصبہ ہیں، جو اسماء کو نصب دیتے ہیں، ان میں سب سے پہلا کیا ہے؟ اعداد ہیں۔ واہی اربعۃ اسماء، یہ کل 4 اسم ہیں۔ الاول لفظ عشر، ان میں سے سب سے پہلا لفظ کون سا ہے؟ عشر ہے، 20 ہے، 10 20، 30 30، 40 40، 50 50، 60 60، 70 70، 80 80، 90 90۔ اذا رکب مع احد او اثنین او ثلاث او 4 5 او 6 او 7 او 8 او 9، کہ اگر یہ 10 20 30 40 50 60 70 80 90 جب یہ مرکب ہو جائیں، جب ملے ہوئے ہوں ان کے ساتھ، احد احدا و 20 مثلا کہنا ہو، یا مثلا اثنین ان کے ساتھ ملا ہو، 30 کے ساتھ، 40 کے ساتھ، 30 ملا ہو، 40 ملا ہو، 5 6 7 8، جب یہ الفاظ، یہ اسماء ان کے ساتھ مل جائیں، 20 کے ساتھ یا 60 50 ان کے ساتھ مل جائیں تو کیا ہو جاتے ہیں؟ یہ اس وقت نصب دیتے ہیں۔ فَإِن كَانَ الْمُمَيِّضُ مُذَكَّرًا، اگر ممیز مذکر ہو، ممیز وہی تمیز ہے، ممیز سے مراد کیا ہے؟ وہی تمیز جو ابہام کو دور کرنے والی ہے۔ اگر ممیز مذکر ہو، جیسے اگر آپ نے 10 15 20 یا 21 22 23 مرد بتانے ہیں، یا جو چیز تمیز ہے وہ مذکر ہے، تو کیا ہوگا؟ فطریق الترکیب، تو اس کی ترکیب کس طرح سے ہوگی؟ فی لفظ احد و اثنین مع عشر، 11 اور 12 میں آپ کس طرح سے ترکیب کرو گے؟ فرماؤ گے، آپ بیان کرو گے، ان تقولا، تم کہو گے احد عشر رجلا، آپ کہو گے 11 مرد۔ اب عشرہ کیا ہے؟ اس میں ناصب ہے، اور کس کو نصب دے گا؟ تمیز کو۔ تمیز کیا ہے؟ رجلن، یا ممیز ہے، یہ ممیز بھی اس کو کہتے ہیں تمیز کو۔ رجلن کو یہ کیا کر رہا ہے؟ نصب دے رہا ہے۔ وَإِثْنَا عَشَرَ رَجُلًا، 12 عشرہ کے ساتھ اثنا ملا ہوا ہے، تو یہ عشرہ کیا کرے گا؟ اپنی تمیز کو یا ممیز کو جو اس کا ابہام دور کر رہی ہے اس کو کیا کرے گا؟ نصب دے گا۔ آفرین، ویری گڈ۔ اگلی بحث، بتذکیر الجزئین، یہاں پر آپ کیا لاؤ گے؟ بتذکیر الجزئین ہے یہاں پر۔ 1 منٹ میں ایک کال آ رہی ہے کسی دوست کی، اس کے موبائل کو میں سائلنٹ کر لوں۔ جی بے بخشید، معذرت۔ تو یہاں پر آپ کیا کر رہے ہو؟ بتذکیر الجزئین، دونوں جزوں کو آپ کیا کر رہے ہو؟ مذکر لے آ رہے ہو۔ کیسے مذکر لے آ رہے ہو؟ آپ نے عشرہ جو 10 کا عدد ہے اس کو بھی مذکر لایا ہے، اور تمیز کو بھی آپ مذکر لے آئے ہیں۔ وَإِن كَانَ مُؤَنَّثًا، اگر تمیز یا ممیز مؤنث ہو، اگر آپ نے 10 11 12 عورتوں کے بارے میں بتانا ہو، یا جو تمیز آ رہی ہے وہ مؤنث ہے، تو اس کے لیے کیا لانا پڑے گا؟ آپ کو عدد بھی مؤنث لانا پڑے گا۔ جیسے 11 امراتن، اب یہاں پر عشرہ نہیں ہے، کیونکہ آگے جو تمیز ہے، جو ممیز ہے، وہ کیا ہے؟ مؤنث ہے۔ عورتوں کے بارے میں آپ بتا رہے ہیں 11 عورتیں، تو یہاں پر آپ نے عدد کو بھی اور معدود یا ممیز یا تمیز جس کو گنا گیا ہے، جو اس کا ابہام دور کر رہی ہے، 11 کیا چیزیں؟ تو 11 عورتوں کے بارے میں بتا رہے ہیں، جو چیزیں ابہام دور کر رہی ہیں وہ عورتیں ہیں، اس لیے یہاں پر عدد کو بھی ہم کیا لائے ہیں؟ مؤنث لائے ہیں۔ وطریق و ترکیب غیرہما، اب کہتے ہیں کہ ان کے علاوہ جو اعداد ہیں غیرہما، الی 9 مع 10، 19 تک، 13 سے 19 تک، تو یہاں پر آپ کیا کرو گے؟ فرماتے ہیں ان تقولا فی المذکر، اگر تمیز مذکر ہو معدود جس کو گنا جا رہا ہے، جو ممیز واقع ہو رہا ہے وہ اگر مذکر ہے تو آپ کیا کرو گے؟ 13 رجلا، تو یہاں پر کیا ہے؟ 3
کا جو عدد ہے اس کو آپ مؤنث لا رہے ہیں، ثلاثتو کہہ رہے ہیں، ثلاثو نہیں کہہ رہے۔ و14 رجلا 14 مرد، الی 19 رجلا کہاں تک اسی طرح سے آپ نے جانا ہے؟ 19 تک اسی طرح سے آپ نے کیا کرنا ہے؟ عدد کو آپ نے مؤنث لے آنا ہے۔ بتانیث الجزء الاول، پہلی جز کو آپ نے کیا لانا ہے؟ مؤنث لے آنا ہے۔ وتذکیر الجزء الثانی، اور اگر آپ نے 13 سے 19 تک جو تمیز ہے، جو معدود ہے، وہ مؤنث ہے تو اس میں آپ کیا کرو گے؟ تذکیر الجزء الثانی، دوسرے جز کو، عدد کے دوسرے جز کو آپ کیا کر دو گے؟ مؤنث کر دو گے، بلکہ کیا کر دو گے؟ مذکر کر دو گے معذرت کے ساتھ۔ 13 امرأتن، یہاں پر آپ کیا کر رہے ہیں؟ تذکیر مذکر لے آ رہے ہیں، ثلاثو لے آ رہے ہیں، ورنہ جو تمیز جہاں پر مذکر تھی وہاں پر آپ کیا کہہ رہے تھے؟ ثلاثتو۔ اگر میں آپ کو دکھا سکوں دوبارہ، جی ہاں، یہاں پر آپ کہہ رہے تھے 13 مرد اگر بتانے تھے تو آپ کہہ رہے تھے 13 رجلا، لیکن اگر 13 عورتوں کے بارے میں بتانا ہو تو آپ کیا کہیں گے؟ 13 امراتن۔ بہرحال یہاں پر بھی تمیز کیا ہے؟ منصوب ہے۔ و14 امراتن، 14 عورتیں، وَإِلَىٰ 19 امراتن، 19 عورتوں تک آپ نے اسی طرح سے کیا کرنا ہے؟ جزء دوم کو، جزء اول کو کیا کرنا ہے؟ وتذکیر الجزء الثانی، کیا کرنا ہے؟ آپ نے 9 یہاں پر مذکر لے آنا ہے۔ وبتذکیر الجزء الاول وتانیث الجزء الثانی، جزء اول کو آپ نے مذکر لے آنا ہے، 9 کیا ہے؟ مذکر ہے، اور عشرہ جزء ثانی جو ہے وہ کیا ہے؟ مؤنث ہے۔ لیکن 13 جہاں پر مرد بتانے ہیں وہاں پر اس کے برعکس ہے، وہاں پر بتذکیر الجزء الثانی ہے وتانیث الجزء اول ہے، جس طرح سے ہم نے یہاں پر کہ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں ثلاثتو، تذکیر الجزء الاول ہے اور تذکیر تانیث الجزء الثانی ہے۔ یہ تھوڑا سا درس تھوڑا سا پیچیدہ ہے، لیکن آپ کو ایک دفعہ 1 سے لے کر مثلا 99 تک آپ نے سب قواعد جاری کرنے ہیں، سب اعداد کو آپ نے جاننا ہے۔ مثلا آپ نے یہ تو جان لیا کہ 1 اور 2 کی تمیز نہیں ہوتی، کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ جو تمیز ہوتی ہے اسی سے آپ کو علم ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے؟ مؤنث ہے یا مذکر ہے یا کتنے مرد مراد ہیں، تمیز وہاں پر ضروری ہی نہیں ہوتی۔ جیسے راجلن سے مراد 1 مرد ہے، امراتن سے مراد 1 عورت ہے، امراتان سے مراد 2 عورتیں ہیں، اور راجلان سے مراد 2 مرد ہیں۔ لیکن جہاں پر جمع کا صیغہ آ جائے گا تو وہاں پر تمیز کی ضرورت ہوگی۔ تمیز کی جب ضرورت ہوگی تو آپ 3 سے 10 تک آپ نے یہ قاعدہ پڑھا کہ 3 سے 10 تک تمیز کیا ہوتی ہے؟ جمع مجرور ہوتی ہے۔ لیکن آپ نے پڑھا کہ 10 20 30 40 50 60 70 80 90 اور 11 اور 12 کی تمیز کیا ہوتی ہے؟ منصوب ہوتی ہے، اور 13 سے 19 تک کیا ہوتی ہے؟ یہ ابھی ہم پڑھ رہے ہیں کہ 13 سے 19 تک کیا ہوتی ہے؟ آپ نے جزء اول کو مؤنث رکھنا ہے، جزء ثانی کو کیا رکھنا ہے؟ مذکر۔ لیکن 13 سے 19 تک مؤنث میں اگر تمیز مؤنث ہے تو اس میں جزء اول کو مذکر رکھنا ہے اور جزء ثانی کو کیا رکھنا ہے؟ مؤنث، جزء اول کو مذکر رکھنا ہے۔ وَأَمَّا طَرِيقُ التَّرْقِيبِ فِي الْوَاحِدِ وَالْاِثْنَيْنِ إِلَىٰ 9 کہتے ہیں 1 اور 2 کی تمیز إِلَىٰ 9 تک مع 20، اور اس کے علاوہ 10 کی 20 کی وَإِخْوَاتِهِ، اور اس کی جو بہنیں ہیں، بہنیں سے مراد کیا ہے؟ وہی مثلا 30 40 50 60 70 20 یہ والے إِلَىٰ 90 تک۔ یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے؟ علی سبیل العطف، تو یہاں پر آپ نے عطف کرنا ہے۔ عطف سے کیا مراد ہے وہ ابھی ہم جانتے ہیں۔ فَإِنْ كَانَ الْمُمَيِّتُ، اگر تمیز مذکر ہو، فَتَقُولُ فِي تَرْقِيبٍ الْوَاحِدُ، تو آپ نے ترکیب میں کیا کہنا ہے؟ الواحد والاثنین لا فی غیرہما، اس کے علاوہ آپ نے کچھ نہیں کہنا۔ لا فی غیرہما 21 رجلا، آپ نے کہنا ہے 21 مرد، و22 رجلا 22 مرد، بتذکیر الجزء الاول، تو یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے؟ جزء اول کو کیا کرنا ہے؟ مذکر قرار دینا ہے۔ وَإِنْ كَانَ الْمُمَيِّزُ، اگر تمیز مؤنث ہو تو آپ نے کہنا ہے 21 امراتن، تو یہاں پر بھی آپ نے کیا قرار دینا ہے؟ جزء اول کو آپ نے
تانیث دینی ہے، و اسنتان و عشرون امراتن 22 عورتیں، وفی ترکیب غیر الواحد والاثنین 1 اور 2 کی ترتیب کے علاوہ مثلا 23 سے آپ نے شروع کرنا ہے تو 9 تک مثلا لے جانا ہے، 23 سے 29 تک، مع 20 تقول فی الممیز المذکر، اگر تمیز مذکر ہوگی تو وہاں پر آپ کہو گے ثلاثہ و 20 رجلا، یہاں پر کیا ہے جزء اول کو آپ نے مؤنث لے آنا ہے، و 24 رجلا، یہاں پر بھی جزء اول کو آپ نے کیا لے آنا ہے معذرت کے ساتھ، جزء اول کو آپ نے مؤنث لے آنا ہے کیونکہ تائے تانیث موجود ہے، و 24 24 مرد، یہاں پر بھی آپ نے تمیز کو جو تمیز مذکر ہے یہاں پر جزء اول کو آپ نے مؤنث لے آنا ہے، وفی الممیز المؤنث، اگر تمیز ممیز مؤنث ہو 23 سے 29 تک، اسی طرح سے 33 سے 39 تک، 43 سے 49 تک، یا 93 سے 99 تک آپ کیا کرو گے، اگر تمیز مؤنث ہوگی تو آپ نے جزء اول کو مذکر لے آنا ہے، جیسے 23 امراتن 23 عورتیں، و 24 امراتن 24 عورتیں، تو یہاں پر آپ کیا لا رہے ہو جزء اول کو مذکر لے آ رہے ہیں، وعلی ھذا القیاس، اسی طرح سے آپ نے 34 سے 39 تک، 33 سے 39 تک، 43 سے 49 تک، اسی طرح سے آگے بڑھتے جائیں، 93 سے 99 تک آپ نے اسی قیاس پر آپ نے عمل انجام دینا ہے، الی 99 99 تک۔ والثانی، اگلا درس ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے جو ہمارے اسماء ناصبہ پر موجود ہے، یہ اسماء ناصبہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے، جو آج ہمارے اعداد کا درس تھا وہ ہمارا ختم ہوا، جو باقی 3 اعداد بچ گئے ہیں کم، تعین اور قضا، وہ انشاءاللہ ہم اگلے درس میں پڑھیں گے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔